www.desisound.com. السلام علیکم تمام آنے والے حضرات کو خوش آمدید. پہلی گزارش کی یہ ہے کہ جو حضرات بآسانی جمعوں کی تشریف رکھ سکتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیے، کیونکہ الحمدللہ شرکت کی تعداد کا خاصی، اور چونکہ ہم چھوٹی سی جگہ بھی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے ذرا اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کی ہم بیٹھیں گے، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا. آج ہمارے منتظمہ صاحب سفر میں ہیں، اس لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں کچھ اعلانات کر دوں. پہلے جیسا کہ آپ حضرات کی علم میں ہے کہ ہر کی دوسری اتوار کو ہمارے یہاں کسی موضوع پر درس قرآن ہوتا ہے. آج کے یہ درس قرآن ہے، اس کا موضوع آپ حضرات کی علم میں ہے، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. دور جدید اور حضرت کی پیشن گوئیاں. اس کی دو نشستیں گزشتہ ہو چکی ہیں، آج تیسری نشست ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ہے یا آخری ہے، اسی طرح ہوگی. یا اس کے جو موضوعات رکھے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیا ڈالر، پاؤنڈ، یورو کی کرنسی ختم ہونے والا ہے. دوسرا ہے کیا معاذ اللہ خانے کعبہ کی چڑھائی کی جائے گی. تیسرا ہے دجال کی آمد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے. چوتھا ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا. کیا کسی بہت بڑی مملکت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. امام مہدی کا ظہور کب ہوگا. ظہور مہدی سے پہلے کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے. دابت الارض سے کیا مراد ہے. یا دوسری آسمانی کتابوں میں بھی علامات کی قیامت کا ذکر ملتا ہے. یہ چند سوالات ہیں، اس پر میں درخواست گزار ہوں مولانا شیخ کو بڑی صاحب کی وہ انشاءاللہ اس کی افتتاح فرمائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. احترام بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے عصر جدید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں. اس موضوع کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں جو بات چیت ہوئی اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور سانحات کے بارے میں جو پیشنگوئیاں فرمائی، ان میں حکمت کیا تھی. دوسری بات یہ عرض کی گئی قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں اتنے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی. تیسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ کہ قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی وہ 3 قسم کی ہیں. علامات بعیدہ،
علامات متوسطہ اور علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی وفات، فتنہ کا وقار، یہ قیامت کی علامات بعیدہ میں سے ہیں، یعنی جو قیامت سے بہت پہلے پیش آ چکی۔ دوسری قسم کی علامات متوسطہ ہیں جو درمیانے زمانے میں پیش آئیں گے۔ مثلاً فرمایا گیا کہ گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی، اپنی غارت گری کی کثرت ہو جائے گی، لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اولاد ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح کی علامات متوسطہ میں سے ہیں۔ تیسری قسم کی علامات جسے ہم علامات قریبہ کہتے ہیں، امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یمن میں بہت بڑی آگ کا بھڑکنا ہے۔ یہ علامات قریبہ ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 3 شخصیات کا تعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی امام مہدی رحمہ اللہ اور دجال لعین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آخر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی نشست صرف ان سوالات تک محدود رکھی جائے گی جن میں سے بعض سوالات اشتہار کی شکل میں آپ کے سامنے آ چکی اور بعض سوالات اگرچہ اشتہار میں نہیں آئے لیکن ویسے وہ میرے سامنے ہیں۔ تو آج کی نشست صرف ان سوالات کے جوابات کے لیے محدود ہے، مخصوص ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری باتیں تو ہو جائیں لیکن ان سوالات کے جوابات رہ جائیں۔ پہلا سوال جو اٹھایا گیا اور ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا بھی گیا کہ کیا ڈالر، پاؤنڈ اور کاغذی کرنسی کا دور ختم ہونے والا ہے؟ اس کے جواب میں علماء نے جو کچھ لکھا اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اصل کرنسی تو سونا ہے اور چاندی، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ بعض اجناس بھی ایسی ہیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہو جاتا تھا، گندم کا لوہے کے ساتھ اور لوہے کا کپڑے کے ساتھ اجناس کا آپس میں تبادلہ، ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لی جاتی تھی، لیکن عام طور پر کرنسی جو استعمال ہوتی تھی وہ سونا، اور اصل کرنسی یہی ہے۔ اب بہت حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یہودی بالخصوص اور بعض دوسرے کافر بالعموم پوری دنیا سے ہیلے بہانوں سے سونے کے ذخائر پر قابض ہوتے جا رہے ہیں اور اسے اپنے قبضے میں لیتے جا رہے ہیں، اور سونے کے بدلے میں انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں رنگ برنگے کاغذ وہ پکڑا دیے، جن میں سے کسی کو
روپے کا نام دے دیا، کسی کو ریال کا نام، کسی کو دینار کا نام، کسی کو ڈالر کا نام، کسی کو پاؤنڈ کا نام، کسی کو یورو کا نام. یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، حقیقی کرنسی نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ کاغذ کے یہ ٹکڑے بھی چھینے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے. بہت سے لوگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال سوسائٹی میں اپنی عزت اور نام و نمود کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار ہیں جو اس کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں. یہ کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ کنگے لوگ بھی اسے ہاتھ میں لے کر چپاتے پھرتے ہیں کہ کارڈ کے ذریعے سے وہ جو چاہیں خرید سکتے ہیں. اب تو صورت ایسی بن گئی کہ کمپیوٹر کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے بھی خریداری ہو رہی ہے. لیکن ایسا دن آ سکتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ دن بہت قریب، کہ ہم کمپیوٹر اور موبائل کے بٹن دباتے رہیں اور کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر پھرتے رہیں، لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہ ہو. اور یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں، بلکہ خطرہ یہ بھی ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ پورے بینک کا سسٹم ہی بیٹھ جائے، تو سونے کے ذخائر پر قابض ہو کر اور ہمارے ہاتھوں میں کاغذ کے رنگ برنگے ٹکڑے پکڑا کر اور پھر کریڈٹ کارڈ پکڑا کر ہمیں برابر کرایا جا رہا ہے کہ تم بڑے مالدار ہو گئے، ہمارے پاس کاغذ کے لاکھوں ٹکڑے ہیں، کروڑوں ٹکڑے ہیں، اور ایسا کریڈٹ کارڈ ہے تم اس کے ذریعے سے دنیا کی جس مارکیٹ سے چاہو خریداری کر سکتی ہو. لیکن وہ وقت آ سکتا ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ قریب ہے کہ جب یہ رنگ برنگے ٹکڑے اور یہ کارڈ کسی کام نہیں آئیں گے. ذاتی طور پر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، بعض جو بڑے سمجھدار ہیں، مستقبل شناس، ہم ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے بہاؤ پر چلتے رہتے ہیں، دیکھا جائے گا. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جو حالات پر بڑی نظر رکھنے والے ہیں کہ وہ اپنے طور پر سونا جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی طاقت میں ہے. حج میں ایک صاحب ملے جو پوری دنیا میں گھوم چکے تھے، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی جا چکے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور پوری دنیا میں ہونے والی سازشوں اور شرارتوں اور سیاستوں سے بڑے باخبر تھے. وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے، اب ہماری تو طاقت نہیں، مجھے مشورہ دے رہے تھے مولوی صاحب کر سکتے ہو تو کچھ سونا خرید کر رکھ لو، باقی کوئی کرنسی مستقبل میں کام آنے والی نہیں. اللہ علیہ، یہ جو بھی جوابات ہیں ان سوالات کے، یہ اپنی معلومات کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق کسی کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آمدن قصدن غلط بات نہیں کہتے، لیکن ہماری معلومات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کے مطابق بات دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، بالخصوص سیاستدانوں کی پیشن گوئیاں، بینکاروں کی پیشن گوئیاں، معیشت دانوں کی پیشن گوئیاں، ان میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جس خطرے کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ خطرہ ہماری زندگی ہی میں سامنے آ جائے. ممکن ہے اس خطرے کا سامنا ہماری اولاد کو کرنا پڑے. اور اگر میرے جذبات کو پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنی زندگی کا بہت سا حصہ گزار چکے. اپنی اولاد کو کہتا رہتا ہوں تمہیں بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی اعتبار سے بھی بڑے سخت حالات بظاہر پیش آنے والے ہیں، اور جو کفر کی یلغار ہے
اور فتنوں کی جو کثرت ہے اور دجالیت کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ شاید ہم سے زیادہ ہمارے آنے والی نسل کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ انہیں اگر ان مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کامیابی سے ساحل تک اتر سکے. ایک دوسرا سوال جو تھا وہ یہ کہ کیا دوسری کتابوں میں بھی علامات قیامت کا ذکر ملتا ہے؟ یہ بات حیرت انگیز بھی ہے اور باعث اطمینان بھی، بلکہ ہمارے لیے باعث تقویت ایمان بھی کہ جو کچھ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا، باوجود کہ آپ امی تھے اور نہ آپ نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا سیکھا، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ دانشوروں کی محفلوں میں بیٹھے، اور اس زمانے میں جو تھنک ٹینک وغیرہ ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آنے والے حالات کے بارے میں جو کچھ نکلا بہت حد تک اس کی تصدیق سابقہ کتابوں سے بھی ہوتی ہے. جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یقینی ہے، اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی، لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آقا کی زبان سے نکلا تو سابقہ کتابیں اجمالی طور پر اس کی تصدیق کرتی ہیں. مشترکہ بات جو ہے اس میں تصدیق ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں بائبل کا ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بائبل میں آیا، اور جب 1000 برس مکتیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی یاجوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کر کے نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائیں گے، اور انہیں گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندگی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور رات دن ابدالآباد میں رہیں گے. یہ بائبل کی روایت ہے. اگر آپ اس بائبل کی روایت کو احادیث نبویہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جن روایات میں دجال کی چھوٹنے کا ذکر آتا ہے، یاجوج ماجوج کی پوری دنیا میں پھیلنے کا ذکر آتا ہے، اور پھر آسمان سے عذاب نازل ہونے کا ذکر آتا ہے، تو آپ کو حیرت انگیز مماثلت اور مطابقت نظر آئے گی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں اور بائبل کی ان روایات. ایک تیسرا سوال جو اٹھایا گیا، جنگ عظیم سے سب سے بڑا جھگڑا کس بات پر ہوگا؟ اہل علم نے اس کے بارے میں لکھا اور احادیث کی روشنی میں لکھا، سب سے بڑا جھگڑا تیسری جنگ عظیم میں وہ پانی پر ہوگا. وہی پانی جو زندگی ہے. اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے. اب پینے کا جو پانی ہے اس کے دو بڑے ذخیرے ہیں. نمبر 1 برفانی پہاڑ ہیں. اگر آپ برفانی پہاڑوں کے بارے میں مطالعہ کریں تو یہ اکثر ان علاقوں میں ہیں
جہاں غیر مسلمانوں کا قبضہ ہے. دوسرے نمبر پر پانی کے ذخائر وہ زیر زمین ہیں. یہ دو بڑے ذخائر ہیں پانی کے، پہاڑوں کی شکل میں اور زیر زمین. پہاڑوں کی شکل میں، برفانی پہاڑوں کی شکل میں پانی کے ذخائر ہیں، ان میں سے اکثر غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں. اب جو زیر زمین ہیں ان کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کو سامنے رکھ کر غیر مسلم قوتیں پانی کے ان ذخائر کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں. شہروں میں پانی پر قبضے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی عادت ہمیں بنا دی گئی اور ایسی طبیعت بنا دی گئی کہ لوگ منرل واٹر کے اور غیر ملکی کمپنیوں کے پیک شدہ پانی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تمہارا پانی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ہمارے پیک شدہ پانی یہ صحت کے لیے مفید ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ اگر سپلائی منقطع کر دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پیاسے مر جائیں. دریاؤں پر جیسے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے تناظر میں دیکھیے تو ہندوستان میں اتنے ڈیم بنا دیے ہیں دریاؤں پر کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستانی کسان یہ پانی کو ترس کر رہ جائے گا اور ممکن ہے کہ پانی کے مسئلے میں سندھ اور پنجاب کو آپس میں لڑا دیا جائے. قدرتی پانی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ صورت یہ بنی کہ زمزم جیسا مبارک پانی بعض لوگ اس کو بھی مضر صحت سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی دکانوں پر بھی منرل واٹر کثرت سے نظر آئے گا. مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ کو یہ پانی ہر جگہ ملے گا. بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ زمزم سے اعتراض کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں تو آج بھی زمزم کا ایک گھونٹ بھی میسر آ جائے ہم اس کو تبرک سمجھ کر پیتے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں جسمانی طور پر بھی شفا عطا فرماتا ہے اور روحانی طور پر بھی شفا عطا فرماتا ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو اس قدرتی پانی کے خلاف چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو پروپیگنڈا کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ اس پانی کا پینا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ پانی پاکستان ہی سے حاصل کرتی ہیں اور اپنی لیبل لگا کر اپنی بوتلوں میں ہمیں سپلائی کرتی ہیں. وہ پانی جو قدرتی پانی ہمیں میسر آئے اسے نقصان دہ ہم سمجھتے ہیں اور اس پانی کو اپنی بوتل میں پیک کر کے وہ ہمیں پیش کرے ہم اسے اپنے لیے مفید صحت سمجھتے ہیں. سعودیہ میں تو جب موازنہ کیا گیا، ہم نے جو موازنہ کیا تو یہ منرل واٹر پٹرول اور ڈیزل سے تقریباً 2 یا 3 گنا زیادہ مہنگا. پٹرول اور ڈیزل اس کے مقابلے میں سستا اور منرل واٹر اس کے مقابلے میں 1 گنا نہیں 2-3 گنا زیادہ مہنگا. تو اس طریقے سے پانی کے چشموں پر، پانی کے ذخائر پر، پانی کی سپلائی پر ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ جب چاہیں پانی کی سپلائی روک کر معاذ اللہ ہمیں پیاس سے تڑپنے پر مجبور کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی فتنے سے، ان کی شرار سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک تیسرا سوال جو کیا گیا کہ کیا ایک بڑے ملک پر
مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. الحمدللہ ہماری سوچ یہ ہے قرآن کریم کی پیشنگوئی کی روشنی میں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کی روشنی میں، وہ یہ کہ صرف ایک بڑے ملک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر سچے مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے. تو یہ دین اسلام پوری دنیا پر اور سارے ادیان پر اور سارے ملکوں پر غالب آ کر رہے گا اور مسلمانوں کا بھی قبضہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہوں، ظاہر سے بھی مسلمان اور باطن سے بھی مسلمان، قول کے بھی مسلمان اور عمل کے بھی مسلمان. یہ جو ناقص سوچ ہے جس سے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، یہ جو ناقص سوچ ہے وہ یہ کہ جیسے تو ہم اس بات پر فخر کرتے کہ دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن میری ناقص سوچ یہ ہے کہ ان 1.5 ارب میں شاید عملی اور حقیقی ظاہری اور باطنی مسلمان بہت کم اور باتیں کرنے والے اور قول و عمل کا تضاد رکھنے والے اور منافقوں کی صفات والے یہ زیادہ ہے. غلط کی بات ہے، ہمیں اگر کوئی منافق کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے پر کھل جائیں گے، لیکن منافقوں والی صفات اختیار کرنے میں ہمیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا. منافق کے لفظ سے نفرت ہے، منافقت والی علامات سے ہمیں نفرت نہیں ہے. ہمیں کوئی یہودی کہہ دے ہمارے بس میں ہو تو اس کا موقع پر گلا گھونٹ دیں گے. یہودی کے لفظ سے ہمیں شدید نفرت، لیکن یہودیوں کی کرتوتوں سے بالکل نفرت نہیں ہے. ہمارے اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا کی سورۃ البقرہ، تو سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ زور جو دیا ہے اور سب سے زیادہ جو تفصیل سے بیان کیا وہ یہودیوں کی صفات کو، یہودیوں کی کرتوتوں کو، یہودیوں کے اعمال کو، جن کی وجہ سے وہ مردود بنے، مبغوض بنے، لعنتی بنے. اور بتانا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان کرتوتوں سے بچا کر رکھنا. تو ہمیں یہودی نام سے تو نفرت ہے، لیکن یہودیوں کی کرتوتیں وہ ہم میں سے بہت سونے بلا تکلف اپنا رکھی ہے. تو اب کرنا تھا کہ قبضہ ہوگا، لیکن ان مسلمانوں کا جو واقعی اور حقیقی مسلمان ہوں گے، اور بھی مسلمان، عمل کے بھی مسلمان، ظاہر کے بھی مسلمان اور باطن کے بھی مسلمان، جنہیں صرف منافق اور یہودی کے لفظ سے نفرت نہیں ہوگی بلکہ منافقوں اور یہودیوں کی کرتوتوں سے بھی نفرت ہوگی. جہاں تک میرا خیال ہے یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایک بڑی مملکت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اس سے مراد انڈیا کو لیا جاتا ہے، بھارت کو لیا جاتا ہے عام طور پر، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر نسائی کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور غلام تھے، حضور نے فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے دعا فرمائی اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے خوشخبری سنائی اللہ پاک انہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا. کون سی 2 جماعتیں؟ کہ ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے ساتھ جہاد میں حصہ لے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی علیہ السلام.
ایک اور بیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں آتا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا غزوہ ہند کا، ہندوستان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی. حضور نے اس کا وعدہ کیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں یہ جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ تو میں اپنی جان بھی اس میں لگا دوں گا اور اپنا مال بھی اس میں لگا دوں گا. اگر اس جنگ میں قتل کر دیا گیا تو میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا. اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں المحرر، جسے اللہ نے دوزخ سے آزادی عطا کر دی ہوگی. تو اتنی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ جنگ، ہم اس میں حصہ لے کر افضل الشہداء میں سے بنیں گے یا پھر اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں میں سے بنیں گے. تو یہ جنگ کا ہونا تو حدیث سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا قبضہ ہونا بھی ثابت ہے. لیکن ایک بات میں نے کہی کہ قبضہ ان مسلمانوں کو ہوگا جو واقعی اور حقیقی مسلمان ہوں گے، صرف لفظی مسلمان نہیں، صرف شناختی کارڈ کے مسلمان نہیں، رجسٹر کے مسلمان نہیں، باتوں کے مسلمان نہیں، عمل کے مسلمان. اور دوسری بات جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلمان ہوں گے جو اس زمانے میں جہاد کریں گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شام میں نازل ہو چکے ہوں گے. ایک اور سوال ہے یہ بھی اشتہار میں اٹھایا گیا کہ دجال کی آمد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ویسے تو دجال کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں. جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم تو آسمان پر چلے جائیں گے اور دجال نیچے ہوگا، تباہی مچائے گا اور ہم آسمان کے بالا خانوں سے زمین والوں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے. وہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسلمان بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو انتظار تو سب کو ہے، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دجال کی آمد کا انتظار یہودی کر رہے ہیں. اور دجال کی آمد کے لیے ان کے خیال میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن شرائط کی ضرورت ہے، جن لوازمات کی ضرورت ہے، ان سارے لوازمات اور شرائط کو پورا کرنے کی وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. جیسے یہود کی کتاب میں ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں ایسون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، بچہ یا گدھے کے بچے پر اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین پر پہنچے. تو وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں دجال کی آمد کا، اور ان کا عقیدہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ ہو جائے گا اور ان کی سارے مخالفین کو ختم کر دیا جائے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے، ایک خاندانی مذہب. الحمدللہ اسلام کی طرح وہ بین الاقوامی مذہب نہیں ہے کہ جس میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، گورا بھی اور کالا بھی،
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग भी और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी और अमरीकी भी और अफ्रीकी भी, बल्कि यहूदी एक नस्ली मजहब है जिसमें वही शख्स दाखिल हो सकता है, हकीकी यही यहूदी भी बन सकता है जो हज़रत याकूब यानी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखता है। तो उनका अकीदा ये कि जब दज्जाल आएगा तो पूरी दुनिया पर एक खानदान की हुकूमत होगी, और वो खानदान कौन है? बनी इसराइल, इसराइल के बेटे, इसराइल की औलाद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इस खानदान की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी और सारे मुखालिफ खत्म कर दिए जाएंगे। तो इंतजार तीनों मज़ाहिब कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये कि मुसलमान और ईसाई दोनों दज्जाल को सारी दुनिया के लिए शर समझते हैं, जबकि यहूदी दज्जाल को अपने लिए खैर समझते हैं, और शिद्दत से उनको इंतजार इसलिए है कि वो अरसे से ख्वाब ले रहे हैं, देख रहे हैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का। यहाँ एक इश्काल जवाब देने को दिल चाहता है, बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि फर्क क्या हुआ, मुसलमान भी ये सोच रखते हैं कि सारी दुनिया पर उनका कब्जा हो जाएगा, और यहूदी भी यही सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया पर उनका कब्जा हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? याद रखिए, बहुत बड़ा फर्क है। मुसलमान जो सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर कब्जा हो जाएगा मुसलमानों का, तो वो किसी खानदान के कब्जे को नहीं मानते, किसी एक ग्रोह के कब्जे को नहीं मानते, बल्कि एक नजरिए के कब्जे को मानते हैं। एक नजरिया पूरी दुनिया पर छा जाएगा, एक नजरिए को, इस्लाम के नजरिए को पूरी दुनिया तस्लीम कर लेगी। और याद रखिए कि इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया का मजहब है। इन सब का मजहब इस्लाम है। तो गोया अगर मुसलमान कहते हैं कि ईसा इस्लाम की आमद के बाद जब दज्जाल का खात्मा होगा तो पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाएगा, तो दूसरे अल्फाज में वो जो कहते हैं कि पूरी दुनिया पर 1,24,000 अंबिया के मजहब का गलबा हो जाएगा। किसी एक खास नस्ल और कौम का नहीं, लेकिन यहूदी कहते हैं कि सिर्फ हमारे खानदान का, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का घर है, वो ये कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का, इसराइल की औलाद का पूरी दुनिया पर गलबा हो जाएगा। हमारा इंतजार तो तीनों मज़ाहिब को है, लेकिन शिद्दत से इंतजार वो यहूदियों का है, इसलिए कि उनका ख्वाब ये है कि दज्जाल उनके ख्वाबों की ताबीर भी है और उसकी आमद पूरी दुनिया पर उनके गलबे की मजीद भी है। एक और सवाल जो है वो उठाया गया कि इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले कौन से अहम वाक़यात रूनुमा होंगे। कई वाक़यात हदीस में साबित होते हैं और कई अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। मैं सिर्फ 2-3 के जिक्र करने पर इक्तिफा करूंगा। मसलन एक अलामत हुजूर ने ये बयान फरमाई कि आसमान से आवाज आएगी, महदी की सदाकत के बारे में और उनके हाथ पर बैठ करने के बारे में आसमान से पुकार आएगी। एक अलामत ही बयान की है। जैसे गुज़श्ता दर्स में मैंने अर्ज किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पेशीन गोइयां बयान फरमाई। बाज़ हज़रात तो उन पेशीन गोइयों को अपने ज़ाहिर पर रखते हैं, उनमें जर्रा बराबर तावील की इजाजत नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर दज्जाल के बारे में आया कि वो गधे पर सवार होगा तो कहते हैं हाँ वाकई गधे पर ही सवार होगा, या उसके बारे में आया कि एक आंख से काना होगा तो वो कहते हैं वाकई आंख उसकी नहीं होगी, एक आंख होगी। यही आया कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा तो वो कहते हैं बिल्कुल ये जाहिर पर है, ऐसे ही होगा कि उस निशानी पर काफिर लिखा होगा।
یہ نہیں آیا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں ہوا کی ایسی ہوگا، اس کی کان اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے بعض حضرات کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ تمثیلی انداز میں بیان فرمایا ہے. اس وقت اگر حضور 1400 سال بعد کی بات کو اسی انداز میں بیان کرتے جس انداز میں 1400 سال بعد پیش آنے والی تھی تو بہت سے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. میں ایک مثال دوں گا. قرآن کریم کی آیت اللہ پاک نے اپنے انعامات کا ذکر کیا سورہ نحل کے اندر، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، یہ فرمایا. اور آخر میں عجیب بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ یخلق ما لا تعلمون، ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. ابھی اللہ نے فرمایا ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ میں اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی طرح طرح کی سواریاں جو تھی ان سب کو بیان فرما دیا. اس میں موٹر سائیکل کو بھی بیان فرما دیا، کار کو بھی بیان فرما دیا، اور ٹرین کو بھی بیان فرما دیا، اور ہوائی جہاز کو بھی بیان فرما دیا. اور کیا پتا آنے والے دور میں ان سے بھی بڑھ کر کوئی سواریاں ہوں. اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے ہمارے ابا جان بھی ایسی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہوائی جہاز سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ایسی تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جیسے آج ہم اپنے باپ دادوں کو سمجھے بڑے سادہ تھے، ان کو کیا پتا کہ ہم ایک دن میں کتنا سفر کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے آدمی ہمیں سمجھے کہ بڑے سادہ لوگ تھے. ہوائی جہاز کو انسانی تخلیق کا حرف آخر سمجھتے تھے، اور جب انہیں ان سے بھی زیادہ جدید سواریاں بھی اس طرح ہے اللہ نے پوزے میں دریا بند کر دیا. ہمیں یخلق ما لا تعلمون، ابھی تمہیں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں کہ دجال ہوائی جہاز پر سوار ہوگا، سواروں کا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کی کھڑوں کے درمیان، اور کیا ہوتے ہیں، کیسے اڑتے گا، طرح طرح کے اشکالات. تو حضور نے وہ زبان استعمال فرمائی جو اس وقت کا انسان سمجھ سکتا تھا. لیکن صحابہ کرام چونکہ اللہ کے کلام پر اور اللہ کے نبی کے کلام پر ایمان رکھنے والے تھے، جو سنتے وہ کہتے کہ آمنا وصدقنا، ہماری سمجھ میں آتا ہے تو بھی ایمان لائے، ہم نہیں آتا تو بھی ایمان لائے. اس کی انہوں نے تو سوال ہی نہیں کیا. آپ جانتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، کہا جاتا ہے ابو جہل وغیرہ نے حضرت ابو بکر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ابو بکر تم بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص ایک رات میں، بلکہ ایک رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس سے اور وہاں سے 7 آسمانوں پر جائے اور واپس بھی آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ابو بکر نے پوچھا یہ بات کہی کس نے؟ ابو جہل نے جب لوہا گرم دیکھا جس کو تم نبی مانتے ہو محمد کہہ رہے ہیں، میں نے ایسا سفر کیا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ایمان رکھنے والے تھے، فرما دیا ایک دن میں سفر کر جائے گا وہ گدا پوری دنیا کا. بالکل ہو سکتا ہے، مان لیا اللہ جی دکھائیں. لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ تمثیلی انداز میں تھا، اور یہ کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے ہمیں تو اپنے ایمان پر اتنا گمانڈ نہیں ہے، بہت کمزور ہیں بھائی، بڑے گنہگار ہیں، لیکن خدا جانتا ہے الحمدللہ کافر اگر سامنے آ جائے تو ہمارے دل میں کوئی ایسا بٹن لگا ہوا ہے جو چیخنے لگتا ہے، ایسا الارم لگا ہوا ہے جو چیخنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے، کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے.
کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے، کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے، کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے، کہ یہ مسلمان